الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، دنیا میں بڑا بننے کے لیے بسا اوقات الٹے سیدھے داؤ پیچ، مکر و فریب، دھوکہ، رشوت دہی، دادا گیری، غنڈا گیری، مظلوموں پر ظلم کر کے اور بڑوں کے سامنے چاپلوسی کر کے، جی حضوری کر کے آدمی بڑا بن جاتا ہے، عہدے پا لیتا ہے، مقام حاصل کر لیتا ہے، مقرب ہو جاتا ہے۔ لیکن خدائے رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی مقرب ہونا چاہتا ہے، اس کا پیارا ہونا چاہتا ہے، اس کے بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانا چاہتا ہے، عزت اور عظمت کی بلندیوں کو پہنچنا چاہتا ہے، تو وہاں ان داؤ پیچ میں سے کوئی نہیں چلتا ہے، وہاں کسی کی دادا گیری نہیں چلتی، وہاں غنڈا گیری نہیں چلتی، وہاں رشوت دہی کا کام نہیں ہوتا، وہاں کوئی مکر و فریب دھوکے سے کام نہیں لے سکتا، وہاں جی حضوری اور چاپلوسی کا بھی کوئی کام نہیں ہے۔ وہاں جو جتنا زیادہ مقرب ہوگا، جو جتنا زیادہ پیارا ہوگا،
اسے اتنے زیادہ آزمائش اور امتحان کے راہوں سے گزرنا پڑتا ہے. وہاں صرف کھوکھلے دعوے نہیں چلتے، میں پیر ہوں، میں مرشد ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں سجادہ نشیں ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، میں ولی ہوں، میں متقی ہوں. اس طرح کے کوئی دعوے نہیں چلتے، اور وہاں کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں چلتی، کوئی ڈگریاں بھی نہیں چلتے کہ میں مولوی ہوں، میں مفتی ہوں، میں قاضی ہوں. نہیں، وہاں تو ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا اترا ہے، یہ ایمان کے تقاضوں کو اپنے گھر کے اندر کی زندگی میں کتنا پورا کرتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو گھر کے باہر کی زندگی میں کتنا پورا کرتا ہے، خوشیوں میں، غم میں ایمان کے تقاضوں پر کتنا پورا چلتا ہے. اس کا ایمان اس کے عقائد میں، اس کا ایمان اس کے عبادات میں، اس کا ایمان اس کے معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، اس کا ایمان اس کے معاشرت میں، اس کا ایمان اس کے اخلاق میں کتنا اترا ہے، جانچا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کے ایمان لایا میں، یقین لایا میں، اتنا کہہ دینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ جھنجھوڑا جائے گا، آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا. اور یہ آزمائش، یہ امتحان کبھی کسی فرد پر بھی آ سکتا ہے، کسی جماعت پر بھی آ سکتا ہے، انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی بھی ہو سکتا ہے. اگر اس آزمائش میں، اس امتحان میں آدمی کامیاب ہوتا ہے تو اس کے مقام و مرتبہ خدائے رب العزت کے پاس بڑھتا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کل تک اچھا تھا کاروبار میرا، اچانک ٹھپ ہو گیا، میرے کاروبار پر مصیبت آ گئی، میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا. یا ہم سنتے ہیں کل تک تو اچھا تھا، اچانک میری صحت خراب ہو گئی، بیماریوں کا حملہ ہو گیا، مختلف قسم کی بیماریاں مجھے لگ گئی. کبھی ہم سنتے ہیں گھر میں خوشی کا ماحول تھا، مسرتیں تھیں، اچانک گھر میں غم اور موت کا واقعہ پیش آ گیا. کبھی ہم سنتے ہیں کہ اچھا تر و تازہ صحت مند آدمی تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. اس طرح کے جو حالات آتے ہیں آدمی کو، تو بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اس وجہ سے ان کے اوپر حالات آ گئے، ان پر مصیبتیں آ گئی، ان پر تکلیفیں آ گئی، ان پر پریشانیاں آ گئی. میرے عزیز و بزرگوں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. کبھی کبھی یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ غم کے واقعات، یہ نقصان، یہ تجارت میں پریشانی، ملازمت میں پریشانی، گھر کے اندر پریشانی، صحت پر حملہ، بیماریوں کا حملہ، یہ جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے عذاب اور قہر کے طور پر ہوتا ہے. اور وہ بھی کیوں؟ تاکہ آدمی متنبہ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اپنے کالے کرتوت سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں،
قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. گناہوں کی سزا تو اصل آخرت میں ملے گی اس آدمی کو جو توبہ کرے بغیر مرے گا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دون العذاب الاکبری، بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے چھوٹے تکالیف اور مصیبتوں سے عذاب کا مزہ دنیا میں بھی چکاتے ہیں. کیا اس سے اللہ تعالیٰ کو مزہ آتا ہے بندوں کو تکلیف دینے سے؟ نعوذ باللہ نہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ گناہوں میں پھنسے ہوئے، گناہوں کی لذتوں میں تیر رہے ہیں، گناہوں کی لذتوں میں جو پڑ گئے ہیں، ان مصیبتوں کو دیکھ کر، ان تکلیفوں کو دیکھ کر، ان پریشانیوں کو دیکھ کر، ان آفات، ان غموں کے واقعات کو دیکھ کر ذرا متنبہ ہو جائیں اور لوٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف آ جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. لعلہم یرجعون. آپ دیکھیے قرآن شریف کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ملے گا جب کبھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر آزمائش کا دور آتا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے. قرآن حضرت داؤد کے بارے میں فرماتا ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَقَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. سجدے کی آیت ہے یہ، سجدہ بھی کر لینا بعد میں. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر جب آزمائش آئی، ایک بڑے مقام پہ تھے، ایک بڑے عہدے میں تھے، اچانک آپ پر ایک آزمائش کا دور چلا تو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے بیزار نہیں ہوئے. میں کیا غلطی کر دیا، مجھ پر یہ ایسے آزمائش کیوں آ گئی؟ نہیں، بلکہ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے. وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، اپنے رب کے طرف رجوع کیا، توبہ کیا، استغفار کیا. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، سجدے میں گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پر آزمائش آئی. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. سلیمان علیہ السلام پر آزمائش آئی، ایک وقت ان کا امتحان کا چلا، تو وہ امتحان کے دور میں، آزمائش کے دور میں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوئے، بیزار نہیں ہوئے، بلکہ ثم اناب، پہلے سے جتنے اللہ کی طرف رجوع تھے اس سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام پر آزمائش کا دور گزرا، لمبے عرصے تک بیماری میں مبتلا رہے، اور اس بیماری میں مبتلا کی وجہ سے حال یہ تھا کہ ملنے جلنے والے آپ سے دور ہوتے گئے، بیماری پر، جسم پر بیماری کا حملہ، تجارتوں پر نقصان کا حملہ، رشتہ دار دور ہو گئے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بیزاری کا اظہار نہیں، اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوئے، بلکہ اللہ خود گواہی دیتے ہیں قرآن شریف میں نعم العبد انہ اواب وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناہ صابرا. نعم العبد انہ اواب، ہم نے ان کو آزمائش کی، وجدناہ صابرا، ان کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، اور بہترین بندہ ہے، انہ اواب، وہ بھی رجوع کرنے والا ہے. یونس علیہ السلام پر آزمائش، نوح علیہ السلام پر آزمائش، موسیٰ علیہ السلام پر آزمائش، عیسیٰ علیہ السلام پر آزمائش، سب کی آزمائش کے ذکر کو قرآن نے بیان کیا. اس کے بعد کہتا ہے انہم من الصالحین، سب کے سب صالح تھے. تو آزمائش کا دور ہر ایک پر آتا ہے، کسی کو آج ہے، کسی کو کل پرسوں آئے گا. آزمائش کے دور سے سب گزرتے ہیں. تو عقل مندی اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آزمائش کے دور میں متنبہ ہو جائیں، پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ آزمائش آئی ہے، مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے.
آج ہم پر انفرادی طور پر بھی آزمائش ہے، اجتماعی طور پر مسلم قوم پر آزمائش ہے۔ مسلم قوم پر آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ کبھی حجاب کے مسئلے کو لے کر، کبھی اذان کے مسئلے کو لے کر، کبھی مسجدوں کے مسئلے کو لے کر، کبھی طلاق کے مسئلے کو لے کر، کبھی نوجوانوں کو ماب لنچنگ کے ذریعہ، مختلف قسم کے ذریعہ مسلمانوں پر ایک آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ پوری قوم کو چاہیے کہ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی غور کریں وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے درا ہم سے ناراض ہو کر ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ مصیبتوں کے وقت میں، تکلیفوں کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ تو بہرحال کبھی آزمائش، عذاب، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس وقت مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں قوم پر بھی آتی ہے، اجتماعی طور پر، کبھی انفرادی طور پر فرد پر بھی آتی ہے۔ تو اس وقت یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ناراض اللہ تعالیٰ سے نہ ہو، بیزار اللہ تعالیٰ سے نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے بیزار ہو گیا، ناراض ہو گیا تو سن لیجیے اچھی طرح سے، قوم بھی سن لیں، فرد بھی سن لیں، مرد بھی سن لیں، عورت بھی سن لیں، ان آزمائش، تکلیفوں کے، مصیبتوں کے دور میں، بیماریوں کے دور میں، نقصان کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے تو اللہ کا کچھ بھی بگڑنے کا نہیں ہے۔ اس کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں کچھ بھی کمی ہونے کا نہیں ہے۔ جو ناراض ہوا ہے، جو بیزار ہوا ہے، جو بغاوت میں اترا ہے، وہی اس کا ہی نقصان ہوگا، وہی شیطان ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بلکہ ایسے وقت میں ذرا عاجز ہو کر، پہلے سے زیادہ عاجزی کو اختیار کر کے، پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیں عبادتوں میں کیا خلل ہے، دیکھیں عقائد میں کیا خلل ہے، دیکھیں معاملات میں کیا گڑبڑ ہے، دیکھیں معاشرت میں اور اخلاق میں ہم کیا کمی کوتاہیاں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور کبھی جو ہے یہ تکلیف، مصیبت جو آتی ہے، پریشانی جو آتی ہے، وہ بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آتی ہے۔ کبھی عذاب کے شکل میں اللہ کی طرف سے قہر ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ کاروبار کا نقصان، یہ ملازمت کا نقصان، یہ عہدوں کا نقصان کس لیے آتی ہے؟ بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے۔ چھوٹا نقصان ہو تو بھی بندہ اسے صبر کرتا ہے، بندی اسے صبر کرتی ہے۔ چھوٹا سا غم یا بڑا سا غم اسے برداشت کرتی ہے بندی، اور برداشت کرتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک غم کو، ایک ایک تکلیف کو برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو پیر میں کانٹا چبھتا ہے، کون سا بڑا مسئلہ ہے کانٹا چبھ جانا، چھوٹا سا کانٹا اگر چبھتا ہے، اس کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہوئی، اس تکلیف پر اس نے اللہ تعالی سے ناراضگی کا یا شکوہ یا بیزارگی کا اظہار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے چبھنے پر بھی اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش یا مصیبت جو آتی ہے، پریشانی جو آتی ہے، ابھی آپ نے کہا کبھی اللہ کا قہر ہے، کبھی اللہ کا عذاب ہے، اور کبھی درجات کو بلند کرنے کے لیے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس کی کچھ علامت ہے کیا کہ یہ مصیبت جو مجھے آئی ہے، یہ مصیبت جو مجھے آئی ہے، یہ تکلیف مجھے جو آئی ہے، اس سے اللہ ناراض ہو کر مجھ پر عذاب آیا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے کوئی علامت ہے؟
یا یہ مصیبت، یہ تکلیف جو آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، جو بیماری کا حملہ ہوا ہے، اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، اسے پہچاننے کی کوئی علامت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ بزرگوں نے کہا کہ اگر کسی کے کاروبار میں، کسی کے زندگی میں نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، بیماریوں کا حملہ ہوا، اس کے بعد اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں جو آئی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف سے رجوع کرنا ہے، پہلے سے زیادہ نمازوں کا پابند، پہلے سے زیادہ ذکر اذکار کا پابند، پہلے سے زیادہ دعاؤں میں مشغول، پہلے سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے میں دل لگا ہوا ہے، تو سمجھو کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو بیماری کا حملہ ہوا ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ اللہ کے طرف سے اسے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں اسے معافی اور کفارہ کے طور پر آئے ہیں۔ اس کے برخلاف مصیبتوں کو آنے کی وجہ سے، کاروبار کے نقصان کی وجہ سے، بیماریوں کے حملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو رہا ہے، شکوہ پیدا ہو رہا ہے، بیزارگی پیدا ہو رہی ہے، نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، پہلے نماز پڑھتا تھا، اب بیماریوں میں مبتلا ہو کر یہ سوچتا ہے کہ اب نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز چھوڑ دینا ہے، ذکر اذکار کو چھوڑ دینا ہے، یعنی دین سے بیزارگی پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب اور قہر ہے اسے۔ اور یہ بھی بات کوئی اندازے سے نہیں، قرآن کے مطالعے سے بات نکلتی ہے، قرآن کے مطالعے سے بات نکلتی ہے۔ قوم سمود پر عذاب آیا، قوم فرعون پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم نوح پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں پر عذاب آیا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کیے۔ قارون پر عذاب آ رہا تھا تو اس سے پہلے وہ کہہ رہا تھا انما اوتیت علی علم۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے پر عذاب آ رہا تھا، انہوں نے کہا ونادى نوح ربه ان ابني من اهلي یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہا بیٹے سے، کہا بیٹا عذاب آ رہا ہے، ذرا میری سواری میں سوار ہو جا۔ کیا کہنے لگا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ نافرمان، گنہگار اور اللہ سے بیزار ہونے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبتوں کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں، غم کے وقت میں، نقصان کے وقت میں اپنی ظاہری اور دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں ان مصیبتوں سے نکلنے کا، اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ صرف ان کا خیال کیا ہوتا ہے؟ اپنی مادی طاقتوں کے ذریعہ، اپنی ظاہری اسباب کے ذریعہ ان مصیبتوں سے نکلنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ان کوششوں میں ملوث ہو کر اللہ کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جتنے عذاب آئے ہوئے قوموں کا حال آپ پڑھ کر دیکھ لو قرآن شریف میں، سب کا حال یہی ہے۔ اور اس کے برخلاف اللہ کے نیک بندے، اولیاء، انبیاء، پیغمبروں کا حال آپ پڑھ کر دیکھیے، جب کبھی آزمائش، جب کئی امتحان کا دور گزرا، مصیبتوں کا دور گزرا، تو پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع، پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ، پہلے سے زیادہ توبہ استغفار۔ تو یہ دور جو ہمارا چل رہا ہے انفرادی طور پر بھی آزمائش کا دور ہے۔ کس کے زبان میں دیکھو کہتا ہے کاروبار کا نقصان ہے، کس کی زبان میں دیکھو ملازمت کا نقصان، کسے پوچھ کر دیکھو بیماریوں کے حملے سے پریشان، کسے پوچھ کر دیکھو گھر کے اندر تکالیفوں، گھر کے باہر کی زندگی میں تکالیفوں سے پریشان۔ اجتماعی طور پر دیکھو قوم کے ہونے کی حیثیت سے سارے مسلمان پریشان۔ تو اب ہمارے سامنے دو قسم کے لوگوں کی زندگی ہے۔ ایک
انبیاء اور اولیاء، اتقیاء، اصفیاء کی زندگی ہے، اور ایک ہے نافرمان لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے مقام پر پہنچے، اللہ تعالیٰ سے مقرب ہوئے، بہت اللہ کے پیارے ہوئے، خلیلیت کا درجہ حاصل ہوا۔ تو آج مسلم قوم کی حیثیت سے بھی اور مسلمان انفرادی طور پر بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بار بار پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ زمانہ ذی قعدہ، ذی الحجہ کا، شوال کا، حج کا موسم ہے، قربانی کا موسم ہے۔ حج کا موسم ہو، قربانی کا موسم ہو، حج کا واقعہ ہو یا قربانی کا واقعہ ہو، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اور دنوں میں تو ہم یاد نہیں کرتے، کم از کم ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، قربانی کے جتنے مسائل ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ کر آئیں گے، اور حج کے جتنے واقعات ہیں اور جتنے مسائل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ کر آئیں گے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ کر آنے والے ان حج کے مسائل اور ان حج کے فضائل کو دیکھنے کے لیے، قربانی کے مسائل اور قربانی کے فضائل کو دیکھنے کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کو بھی دیکھیں، کیسے کیسے مشکلات سے گزرے، کیسے کیسے آزمائش سے گزرے، اور کتنا اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا ان مصیبتوں کے وقت میں، ان تکالیف کے موقع پر، اور کتنا حق کے دامن کو تھامے رہے۔ ہم کو بڑا آسان ہو جائے گا موجودہ دور، موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، اس گھر کے سربراہ، اس گھر کے بڑے، ایک روایت کے مطابق آپ کے والد، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے چچا جو اس وقت کے سرپرست تھے، بت پرست تھے۔ صرف بت پرست ہی نہیں، بلکہ بتوں کے خریدنے اور فروخت کرنے کا کاروبار تھا ان کا۔ اور آدمی کو جو ہے، کوئی اس کے پیشے سے متعلق اسے بولا جاتا ہے تو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے پیشے سے متعلق اسے اس کے خلاف بولا جاتا ہے تو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ سود خور کو سود کے متعلق بولو، غصہ آ جائے گا۔ رشوت خور کو رشوت خوری کے بارے میں بولو، غصہ آ جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں بولو، اسے غصہ آ جائے گا۔ ملازمت میں بھول چوک کرنے والوں کو، وقت پر نہیں آنے والے کو، جلدی چلے جانے والے کو، اس کا نقصان بیان کرو، اس کے بارے میں بولو، اسے غصہ آ جائے گا۔ آدمی کے ایک مزاج بن گیا ہے، اس کی کمی بیشی، اس کے عیوب کو اسے بیان کیا جاتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں جس گھر میں آنکھ کھولے تھے، اس کے سربراہ کا حال یہ تھا کہ وہ صرف بت پرست ہی نہیں تھا، بلکہ بتوں کو بنانا، بیچنے کا کاروبار تھا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم کو حکم ہوتا ہے، تمہارے والد صاحب کو جا کر توحید کی دعوت دو، ان کے سامنے جا کر بتوں کے بارے میں حقیقت سمجھاؤ۔ بڑا مشکل ہے آدمی کو خاندانی رسم و رواج سے بغاوت کرنا۔ کتنے لوگوں کا حال یہ ہے، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ شرک تک پہنچانے والا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، معلوم ہے، لیکن کیا کریں، خاندان کا رسم ہے، خاندان والوں کی روایت ہے، خاندان والے یہ کام کرتے آ رہے، مجھے بھی کرنا ہے۔ خاندان والوں کے رسم و رواج سے بغاوت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کتنے لوگوں کو اچھی طرح سے آنکھوں میں دکھتا ہے، نکاح شادی کے موقع پر، ولیموں کی دعوتوں کے موقع پر، نسبتوں کے موقع پر، فنکشنوں کے موقع پر اچھی طرح سے آنکھوں سے دکھتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے، اتنا فضول
ہلدی کی رسم، شادی شکرانے کی رسم، جلوے کی رسم، کیا کیا رسمیں ہیں، اتنی بڑی دعوتیں، اتنے بڑے فضولیات، اتنے بڑے شادی محل، ایک ایک رات میں 10 لاکھ روپے شادی محل کا خرچہ، سب سمجھ میں آتا ہے. پیسہ دیتے وقت ذرا درد بھی ہوتا ہے، جمع کر رکھا تھا تو پیسہ، مشکل سے کمایا سو پیسہ، لیکن کیا ہے، خاندان والے کیا بولیں گے؟ سادہ سیدھا کرے تو خاندان والوں کے سامنے ان کے رسم و رواج کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کے سامنے جھوٹی شان پانے کے لیے یہ بڑے بڑے فضولیات میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہی ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے انسان کا. کون کیا تو بول لیں دے، کون کیا تو بول لیں دے، میرا خدا کیا بولتا ہے، میرے نبی کیا بولتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اگر اس سوچ میں پڑیں گے تو آدمی جہنمی ہو جاتا ہے. پوری حقیقت سمجھنے کے بعد بھی، پوری حقیقت سمجھنے کے بعد بھی، حق سمجھنے کے بعد بھی اگر لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ سوچ کر زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ آدمی جہنمی ہو جاتا ہے. آدمی کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر لوگوں کی سوچ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے تو ان کی سوچ سر و آنکھوں پر ہے. اگر نہیں، میرا رب راضی نہیں ہے، میرا نبی راضی نہیں ہے، میرے دین کے خلاف کام کرنے پر لوگ تلے ہوئے ہیں، پھر لوگ کی ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے. خواجہ ابو طالب کے اندر کیا کمی تھی؟ خواجہ ابو طالب کے اندر کیا کمی تھی؟ کیا وہ حق نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ حق نہیں سمجھتے تھے؟ کیا نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا نبی سے پیار نہیں تھا؟ کیا نبی کی خدمت نہیں کی تھی؟ کیا نبی کی مدد نہیں کی تھی؟ کوئی شخص اتنا زیادہ آپ سے پیار نہیں کیا، کوئی شخص آپ سے اتنی خدمت نہیں کیا، آپ کی اتنی مدد نہیں کی. سایہ بن کر خواجہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن کیا ہوا حال؟ آخری وقت تھا خواجہ ابو طالب کا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچتے ہیں اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہتے ہیں، چچا جان میرا لایا ہوا دین حق ہے، میرا لایا ہوا کلمہ حق ہے، ذرا آپ اس کلمے کو پڑھ لیں، کل قیامت کے دن میں تمہیں کچھ کام آ سکوں گا، میں تمہاری مدد کر سکوں گا. اب ذرا سن لیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. خواجہ ابو طالب کی زبان سے بات نکلتی ہے، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لایا ہوا دین اگر میں اس وقت قبول کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ خواجہ ابو طالب موت کے ڈر سے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا. یہ ان کے آخری جملے تھے، روح قبض ہو گئی. آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو خواجہ ابو طالب حق کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، دیکھتے بھی تھے، اس کے باوجود جہنمی ہوئے. کیوں جہنمی ہوئے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس خیال سے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم کبھی دیکھ لیتے ہیں کسی کام میں غلط ہے، بھائی یہ خواہ کا رسم ہے، یہ خواہ کا رواج ہے، یہ خواہ کی بدعت ہے جس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ملتا. یہ خواہ ایک ایک رات میں 10 لاکھ روپے اڑا دینا، یہ دعوتوں میں اتنے فضول پیسے خرچ کر دینا، شادی بیاہ کے موقع پر، فنکشنوں کے موقع، بہت بڑا غلط کام ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی ہوگا جو حرام میں کمایا ہے، مظلوموں کا دل دکھا کر بغیر کسی محنت کے حاصل کر لیا ہے، اسے تکلیف نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے لاکھوں کا رشوت لیا ہو، کروڑوں کی پراپرٹی مسلمانوں کی اور مظلوموں کی دبا لیا ہو سکتا ہے اسے تکلیف نہ ہو، لیکن جسے جو محنت سے کمایا ہے، جو خون پسینہ بہا کر کمایا ہے، جو وقت لگایا ہے، جسم کی محنت لگائی ہے، پڑھنے میں محنت لگایا، پڑھنے کے بعد کمانے میں محنت لگایا، تجارت بنانے میں محنت لگایا، تجارت کو ترقی دینے میں محنت لگایا، اب وہ ایک رات میں 10 لاکھ روپیہ، ایک دن ایک چند گھنٹوں میں 5 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہوئے ضرور اسے درد ہوگا.
لیکن اس کے باوجود بھی، سمجھ میں آ جانے کے باوجود بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس خیال سے ان بدعات میں، ان خرافات میں، ان فضولیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق لیجئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، وہاں ان کا باپ پیشہ ور بت پرست تھا، ان کا کاروبار ہی بت پرستی تھی، ان کا کاروبار ہی بتوں کو بنانا اور بیچنا تھا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی جاؤ تمہارے والد صاحب سے جا کر کہنا کہ یہ بت پرستی غلط ہے اور بت سازی غلط ہے، بتوں کا کاروبار غلط ہے۔ تو اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے کہ اب دو چیزیں سامنے ہیں، ایک ظاہری نقصان، اگر ابا کے سامنے کہوں، جو ابا کے زمانے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ان کے سامنے اگر کہوں تو باپ ناراض ہو جائے گا، اگر نہیں کہوں تو رب ناراض ہو جائے گا، نہیں کہوں تو رب ناراض ہو جائے گا۔ دو چیزیں سامنے، کس چیز کو ہماری زندگی میں یہ باتیں آتی کہ نہیں؟ ہماری زندگی میں باتیں آتے ہیں کہ نہیں؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رب ناراض ہو جائے گا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کاروبار میں نفع کم ہو جائے گا، ناپ تول میں اگر پورا کروں تو نفع میں کمی ہو جائے گی، جھوٹ بولوں تو ذرا پیسہ زیادہ ہو جائے گا، دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ باپ کے سامنے جا کر کہتے ہیں لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ ایک لمبا مضمون ہے۔ حضرت ابراہیم جا کر بڑے ادب سے کہتے ہیں ابا جان، یہ جو تم بت بنا رہے ہو، بیچ رہے ہو اور اس کی جو پوجا کرتے ہو، کیا کبھی آپ نے سوچا یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، تمہارے رونے کو دیکھتے ہیں، کیا تمہیں کو نفع پہنچا سکتے ہیں، کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کچھ ولا یغنی عنک شیئا، ان میں سے کسی چیز سے تمہیں بے نیاز نہیں کرتے، تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تمہارے رونے کو دیکھ نہیں سکتے، تمہارے چلانے کو سن نہیں سکتے، تو پھر کیوں عبادت کرتے ہو؟ لِمَ تَعْبُدُ، کیوں عبادت کرتے ہو؟ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ میرے پاس ایک علم آیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک علم آیا ہے، اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ وہ آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میرے علم کی اتباع کیجئے۔ شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ تمہیں بھڑکا رہا ہے، ذرا سمجھو۔ جواب کیا آیا؟ قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم باپ دادا کے دین سے بغاوت کر کے دور ہو گئے ہو، لوٹ کر آ جاؤ باپ دادا کے دین کے طرف۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر لوٹ کر نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا دیا، باپ کی دھمکی ہوئی، تو اس کے بعد کیا عمل رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ آپ پر سلامتی ہو، میں تو تم سے جدا ہونے کو پسند کرتا ہوں، تمہارے ساتھ رہ کر بت پرستی میں، بت سازی میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ حضرت ابراہیم کے واقعات کا ایک پہلا جز ہے، اور ان کے 5 بہت سے مختلف اجزاء اس واقعے کے آئیں گے۔ ہر واقعے سے اب موجودہ قوم کے لیے بھی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، قرآن کو ماننے والا ہو قرآن کو نہیں ماننے والا ہو، سب کے لیے عبرت ہے۔ ترتیب سے آپ کے سامنے بات آئے گی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جذبے، ایسے کیفیات ہمارے اندر پیدا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔